اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام رحمۃ کیسی ہیں اللہ سب پیاری بہنیں؟ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا کلاس ہے اور آپ لوگوں کو اس کی عادت بھی نہیں تھی کیونکہ واٹس ایپ پہ آپ لوگوں کے سبق آتے ہیں، لیکن ایگزام سے پہلے الحمدللہ کوئی بھی کسی کے کوئی ڈاؤٹ رہتے ہیں یا ایگزام کس طریقے پر ہوگا، اس کے علاوہ لائیو پریکٹس کرا دی جاتی ہے تاکہ آڈیو میں جو تھوڑی بہت کمی سمجھنے میں آپ نے مسٹیک کب کی تھی، ٹیچر کا جواب کب آ رہا ہے، اس میں پھر سلو چلتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں پروگریس ہے، آپ لوگ کو خود معلوم ہوگا کہ ماشاءاللہ پروگریس ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن یہ ہے کہ یہ سلو ہوتا ہے۔ آپ اگر کوئی ڈائریکٹ آپ کی مسٹیک ٹوکے اور پھر بتائے کہ نہیں ابھی بھی غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کریں، آپ کی زبان کو ایسے رکھنا ہے اور ہیوی ہونا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ طریقہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سامنے بیٹھ کے پڑھے تو وہ طریقہ اور بھی اچھا ہوتا ہے۔ آپ سبھی اپنا مائک بند رکھیں تاکہ میری آواز کلیئر رہے، اور کسی کو کچھ کہنا ہو تو ہینڈ ریز کیجیے گا تاکہ ہم آپ ان کا نام لیں گے اور پھر وہ بولیں، ٹھیک ہے؟ چلو جی شاہین بولیں۔ ہاں، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم ہمیں ذرا ادغام چیپٹر کے تعلق سے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا، جیسے آپ نے ایکسپلین کیے ہیں کویشچن نمبر 24، 25، 26 میں آیا ہے کہ نون ساکن کے بعد میں یا اور واو جب آتے ہیں تو ہم لوگ جب غنہ کرتے ہیں تو اس میں نون کی آواز باقی رہتی ہے، تو یہ ہو گیا ناقص غنہ۔ لیکن جی پھر جب نون ساکن کے بعد میں میم اور نون آتے ہیں تو ہم لوگ یعنی کامل غنہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نون کی آواز باقی رہتی ہے، وہ اس میں ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جا رہے ہیں۔ نون کی آواز کیا باقی رہتی ہے؟ آپ دیکھیں نون مشدد جو ہو جاتا ہے نا، نون مشدد اور میم مشدد جو ہو جاتا ہے، پہلا والا جی نون بالکل ہٹ جائے گا اور دوسرا جو شدہ کی وجہ سے رہے گا نا، اس میں نون کی آواز سے مطلب ہے کہ غنہ وغیرہ جو ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ من نارن اگر آپ دیکھیں تو من کے پہلا نون میں آپ نہیں ملاتی ہیں، ڈبل نون جو بعد میں ہو جاتا ہے، یعنی ادغام کامل تو ہے لیکن اس کے باوجود اس میں نون کی آواز کہاں پہ باقی رہ رہی ہے؟ نون مشدد جو ہو گیا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے نا شدہ میں، وہ والا جی باقی رہتا ہے۔ باقی جو آپ نے ادغام کیا ہے کامل ادغام، بیچ والا کمپلیٹ ہٹ جائے گا، یہ بات لکھیے۔ اچھا، تو دونوں میں یعنی نون کی آواز باقی رہتی ہے، ناقص میں بھی؟ نون کی آواز کیا جملہ ایسا لکھا ہے کہ نون کی آواز باقی رہتی ہے یا غنہ باقی رہتا ہے؟ وہی میم دونوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کویشچن نمبر 24 اور 26 میں دیکھیے میم آپ کہہ رہے ہیں کہ نون کا غنہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے، تو ناقص میں تو باقی رہتا ہے، وہ ہم جی سمجھ جی گئے۔ جی اس اچھا میں جو چلیں، آپ اگر ایسا ہم نے کہا ہے کہ نون کی آواز باقی ہے تو پھر یہ مسٹیک ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمیں ٹیچر روبینہ کو یہ آڈیو میں ہے؟ جی میم آپ نے جو نہیں وہ اوکے ابھی جی جی کویشچن آنسر دیے تو ہم ہاں جی نون کی آواز یا نون کا غنہ کچھ تو آپ نے ایسا بولے یہ ہیں۔ آپ ٹیچر روبینہ کو واپس بھیج دیجئے کہ اس میں کریکشن ہونا ہے، کیونکہ یہ ابھی کے نہیں ہے، پہلے کے ریکارڈ کیے ہوئے میرے آڈیو ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر اب کریکٹ کروا کے اور پھر بھیجیں گے۔ ایکچولی نون کی آواز نہیں باقی رہے گی، کہنا چاہیے کہ غنہ باقی رہے گا۔ اب وہ میم میں بھی ہوتا ہے نون میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب میم مشدد ہو جائے گا تو اس میں نون کی آواز تو نہیں آئے گی، نون تو ہم بالکل بھی اسے ہٹا دینے والے ہوتے ہیں نا۔ چلو جزاک جی اللہ خیر، تو یہ کریکشن اس کا ہوگا۔ چلو بہت بہت جی شکریہ۔ اوکے، اور دیکھیں الحمدللہ ایک کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو دیکھیں سبھی کی اصلاح ہو گئی کہ ہر کوئی پھر اس میں اگر کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ میری آڈیو آئیے تو ہر بات اس کی صحیح ہو، لیکن الحمدللہ
یہ ہے کہ اس کو دیکھ داکھ کے کر کے اور پھر ہم لوگ اسی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے، دوسرے کی بھی اصلاح ہو گئی اور آپ سب کا بھی. تو کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کلاس میں ضرور ہینڈ ریز کر کے بعد میں پوچھیں انشاءاللہ. اوکے، ہم لوگ تھوڑا سا فاسٹ اور جو لے چکے تھے پیچھے اس کو ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور آج کا پورشن خالی حروف مدہ اور حروف لین تک ہی کور کرنا ہے، تو انشاءاللہ ٹائم ہو جائے گا. پچھلی بار بھی تھوڑی بہت ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ یہ علم کا سفر جو ہے بس اس کو مجھے اچھا پڑھنا ہے، کسی نے مجھے جوائن کر دیا ہے، میری دوست سے بہتر پڑھنا ہے، یا اس طرح کا نہیں پڑھنا ہے. اس کے فضل کو آپ لوگ سمجھیں اور اللہ کی رحمت کو اپنے لیے خاص محسوس کریں کہ دیکھیں یہ فری کلاس تھا. فری چلے جو کورس ہمارے پیڈ ہیں گے یعنی کہ فیس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں تو انسان ایسا ہوتا ہے کہ بھئی گنجائش ہی نہیں تھی، فیس کہاں سے دیتے. پھر بھی چلے جن کی گنجائش نہیں ہوتی ان کو بھی ہم لوگ اپنے پیڈ کلاس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کوشش کر کے فیس کم کر کے یا فیس معاف کر کے یا کوئی اور ان کی فیس دے دیتا ہے. تو اگر ارادہ ہو تو اس میں بھی لوگ آ جاتے ہیں. پھر بھی چلیں فکس ٹائم پہ انسان نہیں بیٹھ سک رہا ہے، کچھ بھی وجہیں ہوتی ہیں کہ بھئی اس وقت شوہر کے آنے کا وقت ہے، جو بھی ہو مینج نہیں ہو رہا، تو یہ والا ایزی ہے کہ آپ کبھی بھی آپ آڈیو آئے اور آپ اسے پریپیئر کریں اور پھر بھیج دیں. تو فری ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ کچھ کہاں کہاں تک یہ بھیجی جاتی ہے لنک کے جوائن کرے. اس میں لالچ دینے کے لحاظ سے یا لالچ سمجھے جو بھی سمجھے کہ گفٹ رکھے ہوتے ہیں کہ حرم میں جو ہے وہ محنت کرنے والوں کی طرف سے قرآن رکھے جا رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کے انسان پھر وہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کو بولا کئی لوگوں نے کہ سادہ جو آپ نے یہ رکھا تھا نا صرف ہم اس وجہ سے اس کورس کو جوائن کیا، مجھے یہ چاہیے تھا کہ آپ صدقہ جاریہ میں قرآن رکھ لیں. تو الحمدللہ اس کے باوجود آپ دیکھیں کتنے کم لوگ ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں اسے دین کی سمجھ، دین کے کلاسز میں جوڑنا، دین دار لوگوں سے ملنا، یہ توفیق عطا کر دیتے ہیں. اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ اچھائی چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی کا بھلا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اسے خوب مال دے دیتے ہیں، خوب اولادیں اچھی اچھی دے دیتے ہیں، ان کا وہ امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں یا بزنس نہیں. یہ سب کے سب آزمائش ہے، سوائے اس کے کہ آزمائش تو اس میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم عطا کریں اور وہ پھر اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تب تو سمجھے فتنہ ہے. یعنی کہ اس کو ایسا لگے کہ میں پڑھتی لکھتی ہوں، میں اللہ کی اچھی چہیتی بندی ہو گئی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کون کس کا کیا دوسرے کو نہیں گرانا ہے. ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں، انشاءاللہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین اچھی بندوں میں سے ہیں، تو کوشش کرتی رہیں. اور اب میں اچھی بن گئی ہوں، اب مجھے کوشش نہیں کرنی ہے، یہ فیل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرتے رہنا ہے. اور اتنے سارے لوگوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے کہ آپ قرآن کلاسز کریں، آپ تک پہنچایا ہے کہ آپ اس طرح سے پڑھائیاں کریں. تو اللہ نے آپ کو خاص چنا ہے، اپنا خاص رحم کیا ہے کہ آپ دین سیکھیں، جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ سیکھیں. چلیں قرآن کی تلاوت ہی صحیح کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ جو تھوڑا تفسیر وغیرہ بھی آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی امید ہے کہ آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. چلیں آ جاتے ہیں تجوید کی طرف. تھوڑا ریویژن لے کے چلنا ہے. تو پھر جیسا کہ ہم لوگوں نے شروع میں دیکھا تھا کہ حروف ہجا یا حروف تہجی یا عربک الفابیٹس یہ سب الف با تا سا کو کہا جاتا ہے. اور یہ 28 29 ہوتے ہیں. اگر الف اور حمزہ کو سیپریٹ کر لیتے ہیں تو 29 اور ایک ہی ساتھ جو رکھتے ہیں 28، تو مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی 28 بھی کہے یا 29 کہے. اور اردو سے کافی ملتے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں اردو کی طرح ان کو بالکل نہیں پڑھنا ہے، یعنی ان کو الف بے تے سے نہیں پڑھنا ہے. اس کے علاوہ
اردو میں سین کی ساؤنڈ پہ ہی سب ہوتے ہیں، صاد ہو بھی سین صبر ہی کہتے ہیں اردو میں، اور سمر ہی کہتے ہیں اردو میں، سمر مانے پھل ہوتا ہے سمر، تو ایس کی ہی ساؤنڈ میں، یعنی جو ہندی انگلش اردو میں چلتا ہے وہ طریقہ الگ ہوتا ہے عربی میں، کہ ایس کی ہی ساؤنڈ کے 3 آپ دیکھیں گی، زا کی ساؤنڈ کے 3 آواز سنیں گی. تو یہ ساری چیزیں فرق پڑتی ہیں مخرج اور صفات سے. مخرج یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ، اور صفات یعنی اس کی کوالٹی کیا ہے اس کے اندر. جیسے کہ سا ہے، سا میں نرمی کے ساتھ زبان کی نوک بھی ہوگی تو ایک حروف لثویہ کہلاتے ہیں، جبکہ سا ہے سیٹی کی آواز، تو یہ سیٹی کی آواز ہونا، صاد ہے ہیوی پن ہونا، یہ ساری اس کی صفاتیں ہوتی ہیں پھر، یعنی کوالٹی. تو یہ 2 چیزیں اگر آپ کو پتہ چل جائے، مخرج اور صفات، تو آپ کی تلاوت میں بہترین سدھار آ جاتا ہے. تو کسی بھی لیٹر کی اپنی اپنی صفات، اس کا مخرج بالکل نہیں چھوڑ کے چلنا ہے. اور اس میں ہم لوگوں نے بولا تھا کہ دھیان رکھنا تھا کہ جہاں جہاں پر جیسے سواد پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس کو سواد نہیں کہیں، واو نہیں ڈالیں گے بیچ میں، ایک جیسی ساؤنڈ، سود بود، آخر میں ہلکا سا قلقلہ لے رہے ہیں، وہ الف نہیں ہوتا، الف اس طرح سے ہوتا ہے، با تا اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، الف با تا تا ایسے جلدی نہیں ہوتا. تو ایک بالکل آواز کیسی ہونی ہے، وقت کتنا دینا ہے، ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. چلیے ایک دفعہ اس کو سنیے، آگے بڑھیں گے. الف با تا تا جیم حا خا دال رال را سا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. واو دونوں ہونٹ گول کر کے ہی ہوگا، نون نو نہیں ہوگا، نون کلیئر ہوگا بیچ کا واو، لام نہیں، لام کلیئر ہوگا، ناک میں آواز نہیں جائے گی. اس میں سے ہم لوگوں نے 4 گروپ لے لیے ہیں، حروف حلقی، حروف لثویہ، حروف صفیر اور ہیوی حروف. خود صدق جو کہ یہاں پہ لکھے نہیں ہیں، الگ سے آپ کو دیے گئے تھے، ان کے نام یاد رکھنا ہے. اور بس یہ 4 گروپ فی الحال ہم لوگ لیول 1 میں پڑھتے ہیں. طاہرہ آپ کا مائک پھر سے کھل گیا ہے، اس کو بند کر لیجیے پلیز. چلو اس کے بعد ہم لوگوں نے سیکھا تھا کسرہ، حرکات، کسرہ دمہ فتحہ پورے، ان کو حرکات کہا جاتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے حرف متحرک ہے تو آپ کیا سمجھیں گی؟ کہا جائے حرف مشدد ہے تو آپ کیا سمجھیں گی؟ مشدد ہے یعنی شدہ لگا ہوا ہے، متحرک ہے یعنی حرکت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو جب با متحرک ہو تو اس کو ایسے اگر بات لکھی ہو تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ با پر کوئی بھی حرکت لگی ہو سکتی ہے، فتحہ دمہ کسرہ میں سے. اردو میں سے زبر زیر پیش ہم لوگوں نے سیکھا تھا. اس کو کیسے، اس کی بھی بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، آپ کہیں یہ تو سبھی کو معلوم ہے. اس کی بہت بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھا پڑھ لینا، پھولے قو لے پڑھ لیتے ہیں، خو پڑھ لیتے ہیں، اور قے پڑھے ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن میں پڑھے ہوتے ہیں، تو تینوں کو ٹیڑھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. اس کے علاوہ ان کو بڑا کر دینا، یہ بھی میجر مسٹیک، بڑی مسٹیک میں سے آتا ہے. یہ ٹیڑھا کرنا پھر بھی چھوٹی مسٹیک کہلاتا ہے، لیکن اس کو بڑا کر دینا بڑی مسٹیک کہلاتا ہے، جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور یہ کام قرآن میں کرنا حرام ہے، معنی بدلنا. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سبھی کو محفوظ رکھے. تو ہم لوگوں نے اس کی پریکٹس دیکھی تھی کہ کیسے ہوگا. اور آ ای او ہا ہی ہو اتنے ہی تیز ہوتا ہے. اسپیلنگ وغیرہ آپ لوگوں نے دیکھ لی تھی، جیسے ابدن، ادینا، نا، اس کو ہم لوگ کب بڑھا دیتے ہیں؟ ادینا، جعلا، اس طرح سے آخر کا بڑھاتے چل رہے ہوتے ہیں موسٹلی. بیچ میں تو جلدی کوئی نہیں بڑھاتا، لیکن اینڈ ورڈ کے اینڈ میں
اس کو ہم بڑھاتے چل رہے ہوتے. جیسے لکھا مما خلق, تو یہ مما خلق, اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں مما خلق, ما خلق, ما نہیں, مما خلق, اس طرح سے. جہاں حرکت ہے اینڈ میں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ میں ہی الف لگانے سے ڈوئل فارم بن جاتا ہے, ڈبل کی بات ہونے لگ جاتی ہے. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. اس کو عربی میں فتحتین, دمتین, کسرتین. اور الحمدللہ اس میں کوئی خاص مسٹیک نہیں ہوتی ہے. تو حرکات میں مسٹیک ہو جاتی ہے, اس کا دھیان رکھنا ہے. آج ہم لوگ پڑھیں گے حروف مدہ. حروف مدہ یعنی یہ پیچھے جو تھے ان کو شارٹ واول بھی کہا جاتا ہے, ان کو حروف مدہ کو لانگ واول بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لانگ واول یعنی کہ اب اسے لمبا کھینچنا ہے. وہی چیز ہے زبر زیر پیش, لیکن اسے لمبا کھینچنا ہے. دو حرکت کے برابر اب اسے پڑھنا ہے. ایک حرکت آپ نے سیکھی با فتح با, لیکن با فتح الف سکون با, یہ دو حرکت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس کو دو حرکت کھینچنا یا ایک الف کے برابر کھینچنا بھی کہا جاتا ہے. تو فی الحال اس میں بھی مسٹیک ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اسے چھوڑتے چل رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ دو نے کرا ہے, یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے, اور ہم اس کی میننگ چینج کرتے ہوئے چلتے ہیں, تو اس میں بھی مسٹیک آنا زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہر ایک سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہر ایک سے جو ہو رہی ہوتی ہے وہ حرکات کو بڑا کرنا ہے, اور دھیان رکھنا ہے, ٹیڑھا بھی نہیں ہونا ہے اور بڑا بھی نہیں کرنا ہے حرکات کو. اور مدہ دو حرکت کے برابر. تو یہ تین لیٹر ہی ہیں جو لانگ واول ہوتے ہیں, الف, یا اور واو. اور ان کی بھی کنڈیشن ہے, ہر وقت نہیں. یا کے پر فتح لگا ہو تو وہ تو خود اپنا یا فتح یا پڑا جائے گا. یا مدیہ کب بنے گی, جب وہ ساکن اور اس سے پہلے کسرہ ہو. اوکے, الف کے اوپر سکون انہوں نے نہیں ڈالا کیونکہ آلریڈی ساکن ہی ہوتا ہے الف, تو انہوں نے کہا ہے الف سے پہلے فتح. یہ بھی صحیح ہے, الف ساکن سے پہلے فتح, یہ بھی صحیح ہے, دونوں جملے سے. پھر یا ساکن سے پہلے کسرہ, واو ساکن سے پہلے ضمہ. میٹنگ سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ نہ لکھ سکیں اور پڑھنے میں ڈسٹربنس نہ ہو. اوکے, چلیں. یہ تین حروف مد کہلاتے ہیں. مد کے معنی ہوتے ہیں لمبا کرنا, بڑا کرنا, بڑھانا. تو اس کو تھوڑا بڑھا کے پڑھنا ہوتا ہے. اور ان کی کنڈیشنز آپ لوگوں کو, اگر آپ سے پوچھا جائے حروف مدیہ کیا ہیں, تو آپ کو جواب دینا ہوگا الف سے پہلے فتح, یا الف ساکن سے پہلے فتح, یا ساکن سے پہلے کسرہ, واو ساکن سے پہلے ضمہ. یہ تین حروف مد ہوتے ہیں. اچھا جی, اس میں ایک اور کوشچن ہوتا ہے کہ حروف مدہ کو کتنی طرح سے آپ قرآن میں پائیں گی. تو ٹوٹل تین ہوتے ہیں, تین. ٹھیک ہے, تین طرح سے آپ قرآن میں حروف مدہ کو دیکھیں گی, جو کہ پہلا تو آپ نے یہ دیکھ لیا الف, یعنی کہ بڑا جس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے وہ ہوتے ہیں. دوسرے جو آپ کے طریقے ہیں انڈیا کے قرآن میں, الف مدہ کے بدلے جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم لے لیں کہ با ہے, با لیٹر پہ فتح ہے اور اس کے بعد الف, تو یہ الف اس کا مد ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ با کے اوپر فتحہ مستقیمہ لگا دیا جائے. تو الف مدہ کے بدلے شارٹ کر کے لکھنے کا طریقہ ہے کہ اس کے اوپر یہ لگا دیا جائے, کھڑا زبر فتحہ مستقیم. اسی طرح اگر نہیں, ابھی یہ لیں گے ساکن کا, یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو وہ مدیہ ہوتی ہے. اب اسی کو دوسرا لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کھڑی زیر. ٹھیک ہے, یہ دونوں سیم ہے, ایکول, یہ اس کے برابر ہیں. لائن کی بجائے ہم اس کو ایکول کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس کے برابر ہیں. ٹھیک ہے, اب اسی طرح سعودی قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے, جو کہ دبئی میں, سعودیہ میں, اور بھی باہر جیسے قطر, اس طرح کے جو بھی گلف میں اور جو عرب ریلیٹڈ ایریا ہے, وہاں پر آپ دیکھیں گی وہاں پہ عثمانی مصحف, یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ, ان کے ٹائم کے جو چینجز کرا کے ایک ہی مصحف اس وقت نکال دیا گیا تھا, وہ چلتا ہے. اور جو انڈیا میں چلتا ہے اسے انڈو پاک مصحف کہا جاتا ہے. مصحف مانے قرآن,
اس میں اور سعودی کے قرآن میں تھوڑے سے چینجز ہوتے ہیں، تھوڑے سے. جیسے کہ جو دوسرا طریقہ ہے حروف مدہ کا لکھنے کا، سعودی کے قرآن میں وہ کیسے لکھتے ہیں؟ سیم اسی طرح ہی لکھتے ہیں، لیکن با کسرہ بی کے ساتھ چھوٹی سی یا بناتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں لکھا ہوا. اس کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی لکھتے ہیں. کیسے؟ ایسے ہی لکھتے ہیں لیکن چھوٹا بنا دیتے ہیں بس. جیسے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ کھڑا زبر پورا ہی اس کا چینج کر دیتے ہیں، لیکن سعودی والے میں کیا کرتے ہیں، بس یہ والا جو مد تھا اس کو وہ چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں، یہ والے مد کو. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ الف دیکھیں گے، ٹھیک ہے. 3 طریقے ہوتے ہیں، چھوٹا سا الف دیکھیں گے. بڑا الف جو تھا وہ چھوٹا لکھ جاتا ہے، جو بڑی یا تھی اس کو کیا کرتے ہیں، چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں. جیسے کہ یہ تھی، اس کے ساتھ اب اس کو کیا کرتے ہیں، پھر وہ چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ والی یا کو ایسے لکھ دیں گے چھوٹا کر، سیم زیر کے ساتھ، با کے ساتھ ایسے. یہ سعودی کا طریقہ ہے، سعودی قرآن کا طریقہ. تو بہت ذرا سا فرق ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں. 3 طریقے آپ کو پتہ چلے، 1 2 3 کہ حروف مدہ 3 طرح سے لکھا جاتا ہے. واؤ کے لیے بھی کہاں پہ لکھ دیتے ہیں جگہ، یہاں پر واؤ کا بھی آپ لوگ ساتھ میں ہی اسی طرح لکھ لیں کہ اگر با کے ساتھ اس طرح سے پیش لگا ہوگا تو وہ مدہ ہوگا. اور انڈیا کے قرآن میں اسے کیسے لکھیں گے، الٹا پیش. اور سعودی کے قرآن میں سیم ویسے ہی لکھا جاتا ہے جیسا بڑا والا لکھتے ہیں. کیسے لکھیں گے، با کے اوپر پیش، اور پھر کیا کرتے ہیں، چھوٹا واؤ چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں. بس وہ جو بڑے تھے ان کے اس کو چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں، اس کو چھوٹا کر کے لکھ دیتے ہیں بس. تو یہ ٹوٹل 3 طرح سے اگر آپ کو کہیں ملے گا تو یہ تینوں کیا ہیں، حروف مدہ. 3 حروف مدہ ہوتے ہیں جو کہ لکھنے کے طریقے 3 ہیں، لیکن ایک قرآن میں آپ کو 2 طرح کا ہی ملے گا. یعنی آپ کو یہ ملے گا، یہ تو اس کے ساتھ انڈیا کا قرآن ہے تو پھر یہ ملے گا سیکنڈ پیٹرن. اور اگر آپ کا سعودی قرآن ہے تو آپ کو یہ ملے گا فرسٹ پیٹرن. دوسرا پیٹرن آپ کو یہ والا ملے گا سعودی کے قرآن میں. جی حروف مدہ کو لے کے کسی کے کوئی سوال؟ ریان بولے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولے. آپ کا مائک بند ہو گیا ہے ریان. جی اور کسی کو کچھ پوچھنا تھا؟ مائک کھلا تھا ایک اور بھی، بولے. چلیں تو الحمدللہ آپ سبھی کو پتہ چل گیا 3 حروف مد ہیں جن کو 2 حرکت کھینچ کے پڑھا جائے گا، الف یا اور واو. وہ بھی کب، جب وہ اپنی کنڈیشن پر ہوں، یعنی الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ. اور ان کو 2 حرکت کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، بڑا کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کے شارٹ فارم بھی ہیں لکھنے کے، ایسے ہی بس مرضی آئی شارٹ بنا دیا گیا نہیں، رولز ہیں، وجہ ہیں. تو انشاءاللہ آگے جتنا بڑھیں گی سیکھتی جائیں گی. تو حروف مدہ 2 طرح سے لکھا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جب ایسے لکھا ہو، بڑا والا لکھا ہو، تب تو آپ اس کو اچھے سے کھینچیں، لیکن اگر یہاں پر ایسا والا ہو تو آپ اس کو کم کھینچیں. نہیں، ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ اس میں یا اس میں کوئی فرق ہو. سیم یہ با کسرہ یا سکون بھی، با کسرہ مستقیمہ بھی، با کسرہ یا صغیرہ بھی، تینوں سیم ہیں. ان کی اسپیلنگس بھی الحمدللہ گروپ پر بھیجی جاتی تھی، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہوں گی. اسپیلنگس بھی لکھیں سب کے، یہ سب لکھیں. دیکھیں اتنا ذرا سا فرق ہے. آپ کہیں میں عربی قرآن تو نہیں پڑھا پاتی ہوں، میں یہ والا پڑھا، کیوں؟ بہت ذرا سا فرق ہے. آپ جب ماہر ہو رہی ہیں ایک چیز، جب آپ سیکھ رہی ہیں تجوید، تو سب آنا چاہیے آپ کو. بہت تھوڑا سا فرق ہے. یہ بھی نوٹس بنا کے رکھیں اپنے پاس، یہ ضرور لکھیں، اسپیلنگ عربی میں لکھیں کیونکہ اردو کی تو آتی ہے. اور الحمدللہ کوئی عام کتاب تو سیکھ نہیں رہے ہم لوگ کہ چلو بھائی بس اتنا کافی ہے. اسکولوں میں کیسے سیکھا تھا ہم لوگوں نے، کچھ نہیں چھوڑتے تھے. اور یہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی کتاب ہے، کچھ نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ. چلیں بارک اللہ فیکم. الحمدللہ کسی نے کوئی سوال نہیں کیے ہیں تو امید ہے کہ معلوم ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا.
حروف मद्दा क्या है, कितने तरीके से लिखे जाते हैं, इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, और हुर्फ लीन की तरफ चलते हैं अब हम लोग. ठीक, जैसे कि स्पेलिंग एक दफा देख लें. क़ाफ फतहा अलिफ सुकून क़ा, लाम फतहा ला क़ाला, मीम ضمّा मू, नून फतहा अलिफ सुकून ना मुना, दाल फतहा अलिफ सुकून दा मुनादा. जहाँ खींचना है वहाँ फ़क़ाला को देखें, नहीं फताबा देखते हैं क्योंकि इसमें देखें बीच में खींचना है. फा फतहा फा, ता फतहा अलिफ सुकून ता, फता, बा फतहा बा, फताबा बा. बस इसको बा कर दिया तो मिस्टेक. ओके चलो. लीन, लीन भी क्या है, या और वाव ही है, अलिफ में लीन नहीं आता. वही हुरूफ मद्दा के साथ ही रूल बनेंगे, अलिफ पे नहीं आता. तो या साकिन हो और वाव साकिन हो, और उससे पहले अच्छा बा ही ले लेते हैं यहाँ पर. उससे पहले क्या हो, फतह हो. बस किसी भी लेटर पर फतह हो, बा और वाव और या साकिन हो और उससे पहले फतह हो, तो इन्हें नरमी से अदा. नरमी क्यों कहते हैं हम लोग इसको, सख्ती के साथ लय पढ़ लेते हैं, लय जो कि उर्दू का तरीका है. कैसे हैं, कै पढ़ते हैं, कै नहीं. अगर अरबी में काफ फतहा या सुकून कई लिखना है तो उसको कई कहेंगे. कई से पूरा आएगा, जो कि हमारे पास कोई वर्ड नहीं है अरबी में कई, कई से. लेकिन लैल उर्दू में भी लैल कह लेते हैं, अरबी में भी लैल कहते हैं. वो जो ये लैम फतहा या सुकून के बाद लैला ये होता है, इसको अगर नाम रखते हैं लैला कहते हैं, लै नहीं. इनको नरमी के साथ आप अदा करेंगी और कहेंगी लई लई. ये है नरमी के साथ अदा करना, या की भी आवाज और वाव की भी आवाज. ये आप लोगों को पीडीएफ भेजी जाती है और अभी आप लोगों की आधी हुई है, इसलिए फुल पीडीएफ आप लोगों को नहीं भेजी गई है. तो फिर भी किसी को जरूरत है तो एडमिन नफीस जहां से आप लोग बात करें और ले लें. ठीक है. ओके. तो ये जो हुर्फ लीन है इसको आप नरमी से अदा करें, और दोनों से पहले फतहा होता है, बस इतना ही इसका रूल है. और मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं बाओ बै, बै बाओ नहीं है, बऊ बई. ठीक, इसकी प्रैक्टिस का उच्चारण देखते हैं. ये देखिए, ता फतहा वाव सुकून तऊ, ता फतहा या सुकून तई, तऊ तई, तऊ तई. इसको सौ तै तौ तै नहीं कहेंगे, ये उर्दू पढ़ने का तरीका है. आप वर्ड सुने, हम लोग पढ़ते हैं इले का ले नहीं, लाम फतहा ला था तो आपने इसको चेंज करके ले कर लिया और या की साउंड को ए कर दिया. नहीं, लाम फतहा ला को ला रहने दे, ला की साउंड को या में लाइए, लाई लाई. ठीक है, इलई का, इलई का. बहना पढ़ते हैं हम लोग बईना. तो लीन करना क्या है, लई बई, ओई ओई तू, गैतू नहीं, लई सा. वाव को देखें, यौमा पढ़ते हैं, या नहीं यऊ, या फतहा या की साउंड को वाव में लाइए, याऊ याऊ याऊ. ठीक, वाव होंठ गोल से ही होता है हमेशा, तो कहीं भी आएगा आपके होंठ गोल होने चाहिए. यऊमा, फौको, फा बिल्कुल सीधा, फिर वाव आएगा फऊ, फऊ. ये है नरमी, ये है लीन. ओके. खौफा, हदैनी, फौजू, हौलैनी, ज़ौजैनी. इसको ज़ौजै नहीं कहेंगे, ज़ौजई. बारकल्लाह फीकुम. इतना ही था आज का पोर्शन, जो कि लीन और मद्दा हम लोग ने सीखा है, रिवाइज किया है अल्हम्दुलिल्लाह. जिनके पास नोट्स नहीं है वो कोशिश करके नोट जरूर लिखें. और आप लोगों को बता दिया गया है कि पैटर्न है, या तो सिर्फ रीडिंग भी सुनाई जा सकती है एग्जाम में, लेकिन वो सबसे लो लेवल का एग्जाम है, यानी कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं. तो रीडिंग के साथ तजवीद सुनाई जा सकती है. जिनकी तजवीद में ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको हम लोग हिफ्स के लिए एडवाइस नहीं करते हैं जल्दी. तो
थोड़ी सी तजवीद अच्छी हो जाए फिर आप आराम से अपना लर्निंग शुरू कर दें। तो इस तरह से फिर आप तजवीद हिफ्स का भी दे सकती हैं, हिफ्स के साथ तजवीद के रूल्स, या फिर सिर्फ हिफ्स का दे सकती हैं। तो 4 तरह के एग्जाम में से आप चूज करेंगी और आपसे पूछा जाएगा आप कौन सा एग्जाम देना चाह रही हैं, आपके रिजल्ट में वही लिखा जाएगा। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि आप सब हिफ्स के साथ तजवीद का एग्जाम दें, क्योंकि जो लोग हिफ्स करेंगे इस कोर्स में उनके लिए भी गिफ्ट है अलग से कि कहीं पानी सदक़े जारिया का काम लगवाया जाएगा, पानी का काम कहीं किसी मस्जिद में पानी का इंतजाम करवाया जाएगा, या फिर किसी गांव साइड में कोई और पानी, यानी कहीं भी आप सबकी तरफ से सदक़े जारिया के तरह पर पानी, जिन्होंने हिफ्ज किया है पूरा 30 पारा हिफ्ज जो करेगा उसके लिए ये लास्ट में ये भी गिफ्ट होगा कि पानी का इंतजाम करवाया जाता है सदक़े जारिया। अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। पिछला बैच जो गुजरा था उनके लिए ये काम करवाया गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो दूसरा भी आप लोगों का क्वार्टर ही है, तो अभी भी बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत सा टाइम बाकी है। तो आप लोग इसको, जिनकी भी तजवीज अच्छी हो गई, इसको हिफ्स पे ले आए। अभी तक आपने शुरू नहीं किया था हिफ्स, तो अभी भी आप कर सकती हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, डेली 15 मिनट, हाफ आवर इस कोर्स के लिए निकालें कि मुझे डेली बैठना। वो वीक में एक बार आता है, तभी मैं रिवाइज करके वो काम जो है वो न्यू कमर्स के लिए भी जो है वो, जब तक हाफ पारा नहीं हो रहा होता है हम लोग एडमिशन लेते रहते हैं, और हाफ पारा के बाद से एडमिशन रुक जाता है। उसमें उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पिछला कोर्स जो है वो किसी तरह उसको कवर करती रहें बीच बीच में। और बस ये फर्स्ट एग्जाम ही है, अगर आप पूरा कर लें तजवीद भी और हिफ्स भी तो बेहतर है आप हिफ्स में दे दें, वरना आप अगर अभी सिर्फ रीडिंग और तजवीद कर रही हैं या सिर्फ रीडिंग भी कर रही हैं तो कोई सा भी आप चूज करके देंगे। आपका फाइनल एग्जाम जिस पे आप जो देंगी हर क्वार्टर के बाद एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम आप जिस पे देंगी वो आपका रिजल्ट एक्चुअल कहलाएगा कि आपने हिफ्स का दिया है या जिस चीज का भी दिया है। तो डेली का काम कीजिए कि आप वीकली वंस है मैं तभी देखूंगी, नहीं, आप 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट, आप कुछ सारी ऑडियो नहीं सुन रही तो तिलावत की प्रैक्टिस कम से कम 15 मिनट कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो 15 मिनट की प्रैक्टिस डेली करना ही करना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से खूब दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सभी के लिए इस कोर्स को आसान करे, करना करवाना सब हम सभी के लिए भी, क्योंकि जैसा आप देखती हैं कि एक एक ही ऑडियो का जवाब देना होता है, ये भी बड़ा काम है, फिर सबकी अटेंडेंस निकालना होता है कि, तो ये सारे काम माशाल्लाह सब टीचर्स जो हैं आप ही लोग की तरह, लोग जो पिछला बैच कर चुके हैं ना उन्हीं में से माशाल्लाह ये अब काम कर रहे हैं। देखें तो सिर्फ जी सूरत नास से बय्यना, तो सिर्फ आप लोग करके और चले नहीं जाना है। जैसे ही आपका कोर्स होगा आप लोग एकेडमी का हिस्सा बने, आप ही लोग के ही जोर से, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो, आप ही के उसके ऊपर चल रही है ना एकेडमी। तो आमीन या रब। तो इंशाल्लाह अपना अपना हिस्सा लीजिए, और ये सबका जारिया बनेगा आपके लिए, क्योंकि कुरान पढ़ाना दुनिया के सबसे बेहतरीन कामों में से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे पसंदीदा कामों में से कुरान पढ़ना भी कुरान पढ़ाना दोनों चीजें सुभान अल्लाह बेहतरीन लेवल के हैं। ओके, हमें तिलावत करानी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। आज की सूरह है सूरतुल काफिरून से कुरैश, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सूरतुल काफिरून शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या ऐ कहेंगे, या ही नहीं है, या ऐ हमजा की आवाज अलग से। अस्सलाम वालेकुम। और कुल या कुल कलकला नहीं देना है, लाम कलकला का लेटर नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे, कुल या अय्युहल काफिरून। अस्सलाम। काफिरून रू को हैवी करें,
لا أعبد ما تعبدون. आपको आवाज नहीं आ रही है तो हो सकता है आपकी तरफ इंटरनेट वीक होगा, क्योंकि मेरी तरफ अगर वीक होता है तो मेरी आवाज सभी को नहीं जा रही होती है. तो आप ऐसा कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी आएगी ग्रुप में, वो भी सुन लीजिएगा इंशाल्लाह. चलिए दोबारा ज्वाइन कीजिए, लीव करके. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أعبد ما تعبدون. इसमें बहुत ध्यान रखना है. आप लोगों से क्या कहा गया था कि आप अअबुदु में ऐसे डबल डबल आवाज नहीं करनी है. दूसरे अअबुदु नहीं कहना है. पहले हमजा है फिर आइन है, तो इसको आबुदु नहीं कहना है. पहले फिर आइन. अअबुदु आ आ आ अअबुदु. और आप हरकत देख रही हैं, अअबुदु मा तअबुदू नहीं है, एक एक शॉर्ट वॉवेल है. ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद. अंतुम पे इख्फा है, नून को खींचना है. आबिदूना में यहाँ पे मद्दा है, यहाँ पर सही है, आइन पहले आएगा मद्दा बाद. तो बाकी में आप पहले पहले हमजा है और फिर आइन बाद. वला अना. जी, ये जो अना का रूल सीखा था, इंडिया के कुरान में कभी कोई नहीं लिखा होता है, जैसे यहाँ वाले पे नहीं लिखा हुआ है, तो अना नहीं पढ़ना है. इसके ऊपर एक सर्कल टाइप ओवल शेप में होगा, जो कि ऐसी लेटर्स अलिफ पर लिखा होता है. अगर उसके ऊपर ऐसा ओवल शेप में लिखा हो तो उसको रुकते वक्त पढ़ते हैं, कंटिन्यू में नहीं पढ़ते हैं. अगर आप यहाँ पे सांस ले तो आप इसका अलिफ पढ़ेंगे वाला अना, लेकिन यहाँ पे सांस कोई नहीं लेता, ना ही कोई तरीका है, फिर भी किसी वजह से सांस टूट जाए तो आप इसको अलिफ पढ़ेंगे. और कंटिन्यू करने में इसका अलिफ नहीं पढ़ते हैं, अना का अलिफ नहीं पढ़ते हैं. वला अना आबिदुम मा अबदतुम. चलो, मीम के पर गुन्ना लगा, शद्दा लगा है, गुन्ना करेंगे. वला अंतुम आबिदून मा अअबुद. दाल पे रखेंगे कलकला. अअबुद. लकुम दीनुकुम वलिय दीन. वली, इसको हम लोग वलिय दीन पढ़ लेते हैं, वल यदीन नहीं है, वली या. वलिय दीन, या अच्छे से पढ़ेंगे. वलिय दीन. और वा के लिए होठ बोल. लकुम दीनुकुम, दीनु पढ़ेंगे, दीनुकुम नो नहीं, दीनुकुम. चलो सूरतुल पूरी सूरह सुने. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन. सूरतुल कौसर. इन्ना नहीं, बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अअतैनाकल कौसर. सा जबान की नोक हुरूफ लसविया है, रा हैवी. कल कौसर. और दूसरी क्या है, अअतैना, वहाँ पे हुरूफ मद्दा है, खड़ा जबर लगा हुआ है ना, तो दो हरकत. अअतैनाकल कौसर नहीं है. अअतैना ता हैवी है. फसल्ली लिरब्बिका वन्हर. हर जगह पे हरकत. फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, शा पे जोड़ देंगी. वन्हर रा हैवी. इन्न शानिअका हुवल अबतर. शानिआ हमजा है, निया नहीं कहेंगे, हम लोग पढ़ते हैं शानिया, नहीं. शानिआ का, नी आ का सब पे हरकत है, और हमजा क्या साउंड बिल्कुल क्लियर. इन्न शानिअका हुवल अबतर. रा हैवी होंगे हर बार. क्यों? क्योंकि उससे पहले फतहा है, उसको आप साकिन कर रही हैं, उससे पहले फतहा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर. इन्न शानिअका हुवल अबतर.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. حروف العطفیہ ای ارا نہیں پڑھیں گے. ارائیتا سے ہم لوگ تو حمزہ غائب ہی کر دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں ارائیتا. نہیں, ارائیتا. ٹھیک. ارأيت الذي يكذب بالدين. يكذب دال کے لیے زبان کی نوک, الذي کے لیے بھی, اور یہاں پر بھی. فذلك الذي يدع اليتيم. يدع میں عین کی آواز کنٹینیو رکھنا ہے, يدع نہیں ہے. يدع اليتيم. ٹھیک. ولا يحض على, اسی طرح حو اور بہت پہ دھیان دیجیے. ولا يحض على, ولا يحض على طعام المسكين. تو نہیں کہیں گے, او ہیوی لیٹر نہیں ہے, بس حروف حلقی ہے عین. طعام المسكين. فويل للمصلين. مصلی صوت تو ہے بھی, وہی کہیں گے, و نہیں, فویل نہیں, فویل. الذين هم عن صلاتهم ساهون. نون کا اخفا ہیوی ہوگا صوت کی وجہ سے, عن صا. ٹھیک. صلاتهم لیکن ساہون, سا بالکل سیدھا. الذين هم يراؤون. یراؤ الگ الگ پڑھیں گی, حمزہ کے بعد دوبارہ شروع ہوگی. رو کو اچھا ہیوی کرنا ہے, 4 یا 5 حرکت مت کھینچیں گے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اس میں وَيَمْنَعُو پہ عین پہ دھیان رکھیں, ماعون عین اچھے نکالنا. تلاوت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. لاسٹ سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ. اس میں کیا ہے, ایلا دونوں مدہ ہے, 2 حرکت. لیلاف نہیں ہے. لی الگ سے, لی نہیں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. قُرَيْ لین ہے, ریش نہیں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. مد کے بعد حمزہ آپ نے الگ سے سنی, شتائی پورا نیچے, شتائے والصيف نہیں ہے. اوکے. رحلہ, اس کو رحلہ نہیں کہیں گے, ری. رحلة الشتاء بالکل نیچے لے کے آئیے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ربا ایک حرکت لیجیے گا. فلا پہ قلقلہ نہیں کریں گی, عین پہ آواز کو کٹ نہیں کریں گی. فَلْيَعْبُدُوا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. رک سکتی ہے, کنٹینیو کریں گی تو تنوین ادغام کریں گی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. اتنی جگہ آپ اس میں مد غنہ سب کرنا ہے, چاہے تو رک جائیں اور پھر آگے سے شروع کر دیں, چاہے تو پوری ملا لیں. اور جہاں جہاں غنہ آپ کو ابھی یاد نہیں ہے کہاں کھینچنا ہے تو آپ نشان لگاتی چلیں. ویسے بہت آسان ہوتا ہے. نون اور میم مشدد دیکھیں, اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی اگر نہ ہو تو ہر ایک کو کھینچ دیں, بس ہر ایک کو کھینچ دیں. ٹھیک ہے, چلیں ایک دفعہ تلاوت سن لیجیے, پھر میٹنگ بند کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. جی اس کے بعد آپ لوگوں کے
प्रैक्टिस ग्रुप पे मीटिंग आएगी, वो जरूर ज्वाइन करके अपनी अपनी तिलावत सुनाइए। पिछली बार टीचर्स बेचारी बैठ बैठ के वेट करके चली गई, कुछ लोग काफी देर में आए, बोले अरे मुझे पता ही नहीं चला था कि वहां भी मीटिंग आई है। तो माशाल्लाह सारी टीचर्स आपका वेट कर रही हैं, अपना अपना बिजी है माशाल्लाह, सभी अपना अपना कीमती वक्त निकाल के वो और आप सभी लोग सबक जरूर सुना दें। और आप देखिए लाइव सुनाने में बहुत फायदा होता है, बिल्कुल नहीं शर्माए कि मेरी आवाज कैसी लगेगी, और उसमें तो वो मेरी खाला भी है और मेरी भांजी भी है और मेरा कोई भी हो, अल्लाह के लिए पढ़िए, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं होता है। और उसके अलावा अगर कोई खाला भांजी है भी तो आपको देख के वो सीखेंगी, वो कहेंगे अरे माशाल्लाह ये सुना रही, मुझे मैं भी सुनाती हूँ। तो अल्लाह के लिए बढ़ चढ़ के आगे आए और तिलावत सुनाइए अपनी टीचर्स को। टीचर आपकी मिस्टेक सामने करेक्ट करेंगी तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी को हमसे अगर कोई बात करनी है तो वो मीटिंग में रुके, अदरवाइज सारे टीचर्स आप लोग मीटिंग लीव कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से अपने अपने प्रैक्टिस क्लास में जाके टीचर को सबक सुनाएं और फारिग हो जाए। ठीक है जी। आ, शाहीन और विपाशा बेगम, आपका माइक खुला है, कुछ कहना है? रेयान आपको कुछ कहना है? बुशरा बोले, जिसको बोलना है वो हैंड रेस करें। जी बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मैम ये जो टेस्ट होएगा इसमें ऑर्डर भी याद करना है सूरह का, जैसे नास के बाद कौन सी आती है, फलक के जी बाद अगर, के बाद? हाँ जी, अगर आप हिफ्ज कर रही हैं तो ऑर्डर याद होना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर आप हिफ्ज कर रही हैं। अच्छा, तो अभी हम रीडिंग कर रहे हैं तो मुझे हिफ्ज में शिफ्ट होना है, तो हम जब टेस्ट देंगे उसका तब हम जो है उसको उसकी ऑर्डर में रिवाइज करें, हम हिफ्ज टाइप में दे सकते हैं अभी टेस्ट आप जैसे भी हम रीडिंग कर रहे हैं। अभी आप रीडिंग का कर रही हैं तो इस बार आप रीडिंग जी। कर दीजिए। रीडिंग में तो आपको देख के ही, उसमें तो कोई सवाल नहीं बनता है कि इसके बाद कौन सी, क्योंकि आप देख के सब चीज बताती है ना, देख के आप बता सकते हैं। तो अभी हम रीडिंग से शिफ्ट कर सकते हैं हिफ्ज में? हाँ हिफ्ज जी, में आप बाद टेस्ट में दे आप दें। आप कंटिन्यू रीडिंग रखें, लास्ट हिफ्ज कर रहे हैं वो भी पॉसिबल है, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपको हिफ्ज का करने का इरादा है तो आप जल्द से जल्द हिफ्ज का ही सुनाएं, क्योंकि वो अलग प्रैक्टिस हो जाती है उसकी ना। तो जितनी जल्दी आप उसे हिफ्ज कर लें, हिफ्ज पे चेंज हो जाइएगा फिर। जी। चले देखिए, ये बेसिक चीज है, कम से कम एक मुसलमान होने के नाते पूरा 30 पारे जितने वो अल्लाह करे कि याद हो हम सबको। लेकिन लास्ट पारा तो याद ही हो ना, नमाज में क्या पढ़े, बार बार कुल अल्लाहु अहद पढ़े, नहीं, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह कितने मेहरबान है हम पर, और हम लोग ये करते हैं उनके साथ, बहुत गंदी बात होती है। चले शाहना बोले। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं शाहीन अख्तर बोल रही हूँ। जी जी बोले, वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने इसमें हिफ्स में जो है किया था, तो जैसे ये जितनी बड़ी बड़ी सूरतें हैं ये थोड़ा हिफ्स करने में वो हो रही है, तो मैं सोच रही थी रीडिंग में ही इम्तिहान दे दूं। फिर आप दोबारा इसे ज्वाइन कीजिएगा, इस बार रीडिंग कीजिए, नेक्स्ट ईयर जब होगा तब आप हिफ्स कीजिएगा, अगर आप जी ऐसा क्योंकि रखा इंशाल्लाह। मैं क्योंकि दूसरी देखिए भी आप क्लास बड़ी कर रही सुनाने हूँ ना। लगती हैं तो उसका तरीका भी ऐसे ही होता है कि उसको हमें कई बार फिर पढ़ना पड़ता है, तो मेहनत थोड़ी सी ज्यादा होने लग जाती फिर है। मेरा ना अल्लाह करे कि आसान हो। दूसरी क्लास भी कर रही हूँ, तो उसका भी मुझे लगता है साथ ही सब ये पेपर आएंगे, तो हमें ज्यादा चलो हो जाएगा। अल्लाह आसानी करे आप। जी शाहाना, आप कुछ बोलना चाह रही थी? जी जी अस्सलाम वालेकुम। बोले। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो आप अभी बता रही हैं कि अभी हमें सुनाना है, तो अभी सुनाना है? हाँ जी, प्रैक्टिस ग्रुप पे लिंक आई होगी आपकी टीचर की, वहां सुनाना। तो हिस्स सुनाना है या तजवीज सुनाना है? ये तो आपकी प्रैक्टिस है, आप जो सुना रही थी क्लास में, आप जिसका भी एग्जाम प्रिपेयर कर रही हैं आप वो सुना दें अपनी टीचर को, वो अच्छा बस आपकी हेल्प करेंगी, मिस्टेक्स जी बता जी, देंगी थोड़ा बहुत। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिजवाना। जी मैम कुछ नहीं। अच्छा, तो माइक बंद कर लें और आप प्रैक्टिस ग्रुप में चली जाएं। और रेहान, आप काफी देर से ट्राई कर रही हैं, आपकी कोई आवाज इधर नहीं आ रही है। नादिया बोले। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम वालेकुम हमको अस्सलाम। आधी सूरतें हिफ्स हैं और आधी देख के हम मैम को सुनाते हैं, तो हम कौन सा एग्जाम दें मैम? मेरी समझ में नहीं आ आप रहा है। अगर देखती हैं तो वो आप रीडिंग का ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हिफ्ज है तो उसमें आप बिल्कुल नहीं खोल सकती कुरान।
अच्छा, क्योंकि ہمیں آدھی جیسے حفظ ہے اور جو بڑی ہے وہ ہم دیکھ کے سناتے ہیں. ہاں تو تو آپ دونوں دیکھ کے ہی سنائیں، کیونکہ اگر حفظ کرنا ہے تو آپ حفظ کا ہی سنائیں، پھر اس میں پھر آپ دیکھ نہیں اچھا تو سکتے. نہیں دے سکتے ایگزام، جیسے آپ حفظ والا بھی دے دیں اور ریڈنگ کا اگر میم کہیں تو وہ بھی دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی ایگزام ہوگا میم؟ ہاں آپ اگر حفظ کا کر رہی ہیں تو وہ تو آپ کی ریڈنگ مطلب اچھی ہے، ریڈنگ ہی آپ کی مطلب اس میں ریڈنگ بھی آ جائے گی، تو ڈبل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو حفظ ہو جاتا ہے تو وہ تو سب سے بہترین بات ہے، پھر تو آپ کو کوئی ریڈنگ تو اس سے کم لیول کا ہے، حفظ کر رہی ہیں تو آپ صرف حفظ کریں. ٹھیک جی ٹھیک. رانی کیا کر رہی ہیں؟ رانی بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رانی آپ مائک کھولیں. جی شاہین بپاشا مائک کھولیں. جی آپ کی طرف سے ڈسٹربنس آ رہی ہے تھوڑی. جی بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم میں نازیہ بول رہی ہوں. جی بولیں. میم یہ جو ہے یہ سنانا ہے؟ ہاں جی سنانا ہے. دیر آپ قریشی سنا دیں میم؟ جی یہ والی سنا دیں دیر آپ قریشی؟ آپ کے پریکٹس گروپ پہ لنک آئے گی، وہاں وہ لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے میم. اوکے. ہوم ورک جہاں آپ بھیجتی ہیں وہاں پہ. جی حسنہ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وہ ایگزام کس ڈیٹ سے ہوں گے؟ ایگزام کی ڈیٹس جب یہ پریکٹس ختم ہو جائیں گی نیکسٹ منتھ ہوگا انشاءاللہ، اسٹارٹنگ نیکسٹ منتھ. میم وہ میری بیٹی بھی اسی گروپ پہ جوائن کرنا چاہ رہی تھی، تو ابھی آپ نے یہ بتایا کہ کوارٹرلی ایگزام سے پہلے کوئی جوائن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی ہاف ایئرلی سے پہلے تک ایڈمیشن چلتے رہتے ہیں. ہاف مطلب ہاف ایگزام ہاف پارے کے بعد ہم لوگ نہیں لیتے آگے، پھر نیا بیچ شروع ہو جاتا ہے. تو آلموسٹ آپ کہیں کہ ہر وقت ہی ایڈمیشن چلتے رہتے ہیں، نیا بیچ شروع ہو جاتا ہے، اس میں پھر ہونے لگ جاتے ہیں. فی الحال ابھی کسی کو جوائن ہونا ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پچھلے ان کو کور کرنے پڑتی ہے. اوکے رانی کی آواز نہیں آ رہی تھی، بپاشا کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رانی بولیں. جی ہم یہ ہم کہہ کا رہے تھے ہینڈ ریز میم، کیسے کریں گے؟ جی جی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو آواز تیز کر کے سورہ بینہ جو ہے وہ سورت تھوڑی بڑی ہے اور ماشاءاللہ ہم کو آتی ہیں، ابھی آگے کی تو اور بڑی ہوں گی تو سنانے میں دقت ہوگی. تو میم حفظ میں اگر ہم حفظ ہی کرنا چاہتے، حفظ اور تجوید والا کرنا چاہتے ہیں تو جی آپ کوشش کریں کہ حفظ کے لیے آپ جو ایک اپنا فکس ٹائم بنا لیں، پچھلی یاد کے کا ریویژن رکھیں، آگے یاد کرتی بھی چلیں. تو ایسا تھوڑا جی سا وقت دینا پڑتا ہے. تو فجر کا تہجد کا کوئی ٹائم بنا لے کہ 15 منٹ مجھے روز کرنا ہے تو الحمدللہ ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی پریکٹس آپ اپنی ایکسٹرا رکھیں گی تو ہو جائے گا، تو بڑا کام میم. نہیں ہے. اور اللہ سے جتنی دعا مانگے. صورتیں ہیں جی اور جی صورتیں جتنی ہیں وہ ماشاءاللہ حفظ ہیں، لیکن یہ بینہ والی تھوڑی سی اٹک جاتے ہاں ہیں، تو رک بس جاتے پریکٹس ہیں. کر لیں تھوڑے، ابھی تو دن ہے، پریکٹس کر لیں اور آگے بڑی ہی شروع ہونے والی ہیں تو بس اب پریکٹس ہی رکھیں کہ مجھے ایسے ہی چلنا ہے. اور میم ایگزام کی مطلب جیسے ایک ویک میں ہو کے بعد ہوں گے یا ابھی ٹائم ہے نہیں تھوڑا؟ نہیں ابھی ٹائم ہے، 1 ویک نہیں ہے، اچھا اس سے زیادہ ٹائم ہے. جی جی ٹھیک ہے. چلے اوکے بپاشا بولیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی باجی ہم گئے اتوار کو مطلب پچھلے اتوار کو ہم جوائن نہیں ہوئے تھے، ہم ہوں بھول گئے تھے، ہمیں یاد نہیں تھا. تو ابھی بھی ہم سورہ ماعون اور سورہ قریش میں جوائن ہوئے باجی، صرف یہ 2 صورتیں سنی. تو جی ہم وہاں پہ گروپ میں جا کے باجی کو یہ 2 سوریں ہی سنانا. ہاں جی. اور اب آپ لیٹ ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جلدی سن کے چلے ہی نہ جائیں، جلدی سے بھاگ کے جائیں اور سنائیں انشاءاللہ ادھر جی سن باجی لیں گے. ٹھیک ہے. آج کا تو چل. السلام جی علیکم باجی ورحمۃ اللہ. جی باجی. سعدیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ ہم نے پچھلی بار جوائن کرا تھا نا، ہمارا ٹائم لیٹ ہو گیا تھا، تو ہم کہاں سے سنائیں پھر؟
بس جو مس ہو گیا ہے وہ پھر آپ کا مس ہو گیا ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ پچھلا پورا ایک ساتھ ایک ایک اسٹوڈنٹ کا سنیں گے تو ٹیچرس کو بھی بہت ٹائم لگے گا، اس لیے اچھا آج تو کا جو پورشن ہے وہ آپ سنا لیں۔ اچھا، اب ادھر جو ہماری کلاس 2 ہے ہم ادھر مطلب سنائیں یا آپ کو؟ نہیں، میری میٹنگ تو بند ہونے والی ہے، ٹیچرس پریکٹس کرا رہی ہیں، پریکٹس ہوم ورک گروپ پہ جہاں سبق سناتی وہاں ٹیچر کی لنک آئی وہیں جی جوائن۔ جی 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 جزاک اللہ۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔